السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دہی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ دہی کی اگر ایک پیالی استعمال کی جائے تو اس میں اہم جو اجزاء ہوتے ہیں 25% پروٹین اس میں ہوتی ہے اور 20% رائبو فلاوین، 10% وٹامن اے اور 35% اس کے اندر کیلشیم ہوتا ہے۔ یہ نظام کے لیے، ہاضمے کے لیے زبردست ہاضمہ دار چیز ہے۔ اگر کسی کو کبھی کھانے کو دل نہ کرے وہ دہی کا استعمال کرے، انشاءاللہ لذیذ کھانا لذیذ مزے دار اور بھوک بھی بڑھ جائے گی۔ کچھ لوگوں کو نیند کے اندر چلنے کی بیماری ہوتی ہے جب وہ سو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ گھر کے اندر اور کچھ لوگ گھر سے بھی باہر نکل کے چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر دوائیوں پہ دوائیاں دے دے کر تھک جاتے ہیں۔ آپ دہی کی ایک پیالی روزانہ رات کو استعمال کرائیں، انشاءاللہ لذیذ وہ نیند میں چلنے والی جو بیماری ہے، عادت ہے، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں زیادہ چائے کا استعمال، کافی کا استعمال، سگریٹ کا استعمال، پان کا استعمال، کتب بینی کا، مطالعے کا، اسٹڈی کا، ان کو نیند نہیں آتی۔ اور کچھ لوگوں کو ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ انہوں نے پہلے ایک گولی کھائی، پھر ایک گولی نے اثر چھوڑ دیا، پھر کچھ دنوں کے بعد دوسری گولی اور کچھ دنوں کے بعد تیسری گولی۔ کم قیمت گولی نے جب اثر نہیں کیا تو مہنگی گولیاں، اور بعض لوگ تو 28 روپے کی ایک گولی اور روزانہ 3 گولیاں کھاتے ہیں۔ خشکی پہلے موجود تھی اور یہ گولیاں ٹافیاں کھا کھا کر اس نے اور جسم کے اندر خشکی پیدا کر دی، دماغ کے اندر۔ آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ دہی کا ایک پیالہ رات کو کھا لیں۔ بازاروں کے اندر پیکنگ میں بھی ملتا ہے، وہ مہنگا ہے بہت اچھا صفائی ستھرائی کے لحاظ سے، لیکن افورڈ نہیں کر سکتے، خرید نہیں سکتے۔ آپ 28 روپے کی ایک گولی خریدنے کے بجائے 10-15 روپے کا دہی منگوا لیں، رات کو کھا لیں، انشاءاللہ لذیذ بہترین اور گہری نیند آپ کو آ جائے گی۔ نقصان کسی قسم کا نہیں ہے، اور کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد آپ کو دہی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح جن لوگوں کا ہاضمہ درست نہیں ہے، معدہ صحیح کام نہیں کرتا، کمزور ہے، بلکہ نوجوان بھی جب زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، پیزا، برگر، مرغ مسلم، شادیوں پہ، دعوتوں پہ۔ ایک لڑکا وہ نیا دفتر کے اندر اسے نوکری ملی تھی، ملازمت ملی تھی، گھر والوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بیٹا لیٹا ہوا تھا، دادا نے کہا کہ کام پہ نہیں جاتے، انہوں نے کہا طبیعت ناساز ہے۔ آپ نے اپنی بہو سے کہا کہ اس نے رات کو کھایا کیا تھا، تو بہو نے بتلایا کہ یہ دوستوں کی دعوت پہ گیا تھا، وہاں ٹکا اور کباب اور بریانی، مٹن اور چکن، اس طرح کی چیزیں کھا کے آیا، وہ ہضم نہیں ہوا، اس لیے غنودگی ہے، اس کو پیٹ پکڑ کے لیٹا ہوا۔ تو دادا نے کہا کہ گھر کے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ تو اس نے پوچھا کہ گھر کا ڈاکٹر کون؟ کہا یہ گھر کے ساتھ جو ہے دہی والا، اس سے ایک پیالہ دہی کا لاؤ۔ دہی لایا گیا، ایک چمچی، ایک چٹکی
جب وہ دہی کے پیالے کے اندر کالی مرچ ڈال کے اس کو کھلا دی، لیٹا ہوا ہی تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ کھانا بھی ہضم ہو گیا، بشاشت بھی آ گئی، اور نہا دھو کے وہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دہی اتنی زبردست چیز ہے، کتنی ہی قومیں ہیں جو دہی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ صحت مند، لمبے، دراز قد اور اشاش بشاش رہتے ہیں۔ بلغاریہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں کی اکثر آبادی بہت صحت مند ہے۔ تحقیق، ریسرچ، جستجو کے بعد پتہ چلا کہ وہ دہی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان کی صحت بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ عرض کروں کہ جن لوگوں کو بلغم میں نزلہ ہے، کھانسی ہے، یا بلغمی مادہ ان کے جسم کے اندر زیادہ ہے، تو وہ اکیلے دہی کو استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اس کے لیے دہی کے پیالے کے اندر آپ ایک چٹکی آدھی چمچ چائے والا کالی مرچ ڈال لیں، سنڈ کا پاؤڈر ڈال لیں، اور بادی ہے تو آپ کالے نمک کی آدھی یا وہ چمچ ڈال لیں، کھانا بھی ہضم ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دہی کھانے سے، لسی پینے سے نیند زیادہ آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دہی کو چھوڑ دیں۔ دہی کو نہیں چھوڑنا ہے، دہی کو آپ نے استعمال کرنا ہے، لیکن آپ کو جو زیادہ نیند آ رہی ہے اس کا علاج کرنا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے کہ آپ کو ساری زندگی چائے پینے کی عادت پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے نیند کا غلبہ زیادہ ہو گیا دہی کھانے کی وجہ سے۔ آپ دہی اپنی جگہ پہ استعمال کریں، لیکن آدھا گھنٹہ کے بعد ایک کپ چائے کا پی لیں گے، آپ کو نیند بھی نہیں ستائے گی۔ اسی طرح کتنی ہی بہنیں، بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بال طاقتور، لمبے، ملائم ہو جائیں، پھر ساری دنیا کے شیمپو اور تیل منگوا کے وہ استعمال کرتی ہیں، اور پھر اگر کہا جائے کہ تیل استعمال کرو، یا ان کو تیل پسند نہیں ہے یا ان کی مجبوری ہے، تو اس کے لیے وہ دہی لے لیں اور اتنی ہی مقدار میں سرسوں کا تیل ہفتے میں صرف ایک دفعہ اچھی طرح مکس کر کے اور بالوں کی جڑوں کو وہ لگا لیں، اور آدھا گھنٹہ کے بعد اسے واش کر لیں، صاف کر لیں۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ بعض وہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہ جو دہی کی اسمیل ہے، بو ہے، یہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، تو پھر آپ بالوں کو بیسن پانی کے اندر ڈال کے اس کے ساتھ واش کر لو، لیمو پانی کے اندر ڈال کے اسے واش کر لو، تو آپ صرف مہینے میں 4 دفعہ اور 1 سے 2 مہینہ آپ استعمال کرو، پھر دیکھنا کہ آپ کے بال کتنے نرم، ملائم، ریشم دار اور کتنے زیادہ وہ بڑھتے جائیں گے۔ تو آپ دہی کا استعمال کریں، اور اگر دہی سے نقصان ہو رہا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ کالی مرچ، سنڈ، اس کا پاؤڈر آپ اس میں ڈال لیا کریں، آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی۔ آپ نے یہ جو ہمارے پرانے بزرگ گزرے ہیں، جنہیں میں جو اپنا ڈاکٹر کہتا ہوں، دادی، دادا اور نانی، نانا، انہوں نے ساری زندگی کیا کیا؟ ساری زندگی انہوں نے یہ کیا کہ اگر کسی کو کھانا، بچے کو ہضم نہیں ہو رہا تو انہوں نے دہی کھلا دیا، اور اگر پیٹ خراب ہو گیا تو انہوں نے کہہ دیا چاول پکا کے اوپر دہی ڈال دو، کھچڑی پکاؤ، کھچڑی پکانے کے بعد اس میں دہی ڈال دو، تھوڑے ہی دنوں میں ان کا پیٹ بالکل ہی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں سے علاج چلا آ رہا ہے۔ نہ میں دہی کا کام کرتا ہوں، نہ دودھ کا کام کرتا ہوں، نہ میری بھینسیں ہیں،
جو چیزیں میرے علم میں، تجربہ میں، مشاہدہ میں آئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اچھی لگے تو شیئر کر لینا میری حوصلہ افزائی کے لیے، سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔